حضرت رب کریم صلی اللہ محبوب کریم روح رحیم محمد مجتبی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شب برات کو 2 نوافل پڑھ لے تائب ہو جائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور فرمایا شب برات یہ حدیث عبداللہ بن عمر کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے اپنے مقدس کانوں سے سنا آپ فرما رہے تھے اس رات کو اللہ تعالی آسمان و دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے, نزول اجلال فرماتا ہے, یعنی دنیا پر توجہ فرماتا ہے, دنیا کی طرف دیکھتا ہے, دنیا کی طرف نظر اللہ فرماتا ہے, اہل زمین پر نظر فرماتا ہے, ہماری طرف نظر فرماتا ہے. کوئی مانگنے والا آج مانگے ہم عطا کریں, ہے کوئی تائب ہونے والا ہم آج معاف کر دیں, ہے کوئی بندگی میں آنے والا ہم اپنا بندہ دوست بنا لیں, ہے کوئی رزق مانگنے والا ہم اسے رزق عطا کر دیں, ہے کوئی میری بارگاہ میں جھکنے والا ہم اسے بلند مقام عطا کر دیں. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس رات کو اللہ جلال نزول رحمت آسمان سے دنیا پر جلول رحمت فرماتا ہے, نزول رحمت فرماتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی 2 لوگ ہیں جن کو بخشا نہیں جائے گا اور باقی سب معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیا جائے گا, مانگنے والوں کو عطا کر دیا جائے گا. فرمایا کہ 2 لوگ کون سے ہیں؟ چغل خور غیبتیں کرنے والا, چغلیاں کھانے والا, غیبتیں کرنے والا معافی کا طلبگار ہوگا تو شاید باہر آ جائے گا, تو شاید, ورنہ معافی نہیں. اور قاتل کی بھی معافی نہیں, قاتل کی چغل خور غیبت کرنے والوں کے سوا اللہ جسے چاہے گا بخش دے گا, یعنی یہ بخشش کی رات ہے. اس لیے یہاں شعبان معظم کے معنی بھی سمجھ لیں. شعبان معظم کے معنی ہے پھیلانے والا, مہینہ ایسا جو پھیلانے والا. کیا پھیلانے والا؟ نیکیاں پھیلانے والا, برکات کو پھیلانے والا. اسی طرح قبولیتیں, دعا کی قبولیتوں کو پھیلانے والا. گویا اس ماہ مقدس میں شعبان المعظم میں رحمتیں بھی پھیل جائیں گی, دعاؤں کی قبولیت بھی عام ہو جائے گی اور شفاعت بھی عام ہو جائے گی. یعنی کسان مختصر اس ماہ میں بندگی میں آنے والا, تائب ہونے والا اللہ کی رحمت میں آ جائے گا, اللہ کی بخشش میں آ جائے گا, اللہ کی برکتوں میں آ جائے گا, قبولیت پر آ جائے گا. تائب تو ہو, باز تو آئے, رک جائے, اللہ کی طرف تو آئے. پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ. آپ نے فرمایا شعبان میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو امتی جو نبی کے محبت کا دعوے دار ہے, جو نبی کے امتی ہونے کی قسمیں کھاتا ہے, جو جان بھی قربان ہو کے نعرے لگاتا ہے, وہ سن لے, ہر عام و خاص مسلمان سن لے, مرد و عورت سن لے, شعبان و شہری میرے نبی کا مہینہ جاری ہو چکا ہے, میرے نبی کا مہینہ آ چکا ہے. نبی سے محبت کرنے والوں آ جاؤ اتباع رسول میں, اطاعت رسول میں آ جاؤ, رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لو. این اطاعت
کیا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینہ جب آ جاتا ہے تو آپ اپنے روزوں میں اضافہ کر دیتے، یعنی باقی مہینوں میں پیر کا روزہ عمومی آپ رکھتے تھے، ہفتہ وار روزہ کہہ لیں، لیکن شعبان میں روزے بڑھا دیتے، روزے زیادہ کر لیتے۔ اور فرماتی اما عائشہ رضی اللہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں میں اضافہ کرتے بلکہ نمازوں میں بھی اضافہ کر لیتے۔ اب نمازوں میں اضافہ آپ سمجھیں گے کیسے ہوگا، نمازیں تو 5 ہیں بھائی، اس کے علاوہ نفلی نمازیں ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، وہ دوسری ویسے نمازیں، تو حضور نمازوں میں بھی اضافہ کر دیتے جب شعبان آتا۔ اور فرماتی اما عائشہ کہ قرآن کی تلاوت میں بھی نبی اضافہ کر لیتے، یعنی پہلے اتنا پھر بڑھا کر زیادہ تلاوت کرتے۔ اور پھر فرماتی ہے شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت بھی بڑھا دیتے، رحمت شفقت بھی بڑھا دیتے، ان سے محبت بھی بڑھا دیتے۔ گویا شعبان میں یہ سارا کچھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مہمان رمضان کے آنے کی تیاری کر رہے، رمضان آنے سے پہلے تیاری فرما رہے کہ بیٹی جسم زیادہ روزوں کا عادی ہو جائے تاکہ کوئی رمضان کا روزہ چھوٹے نہ، زیادہ نوافل پڑھ کے تاکہ تراویح پوری ہو سکے، اور زیادہ نیکیاں تلاوت کر کے تاکہ رمضان جب اللہ کا مہمان آئے تو یہ چیزیں طبیعت میں آ چکی ہوں اور آئے ہوئے اللہ کے مہمان کے ساتھ اچھا بہیو ہوگا، خوب نوافل، خوب تراویح، خوب قرآن، خوب نیکیاں، خوب روزے، خوب بھلائیاں، یہ پہلے سے ایکسرسائز کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایکسرسائز باڈی کو عادی کرتے تھے قرآن پڑھ کے تاکہ قرآن پڑھنے کی عادت پڑ جائے۔ اور ہم محبت رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ، ہم نے نبی کو فالو کرنا ہے تو محبت قبول ہے، دعووں سے نہیں، عملی طور پر محبت قبول ہے، باتوں اور باتوں سے نہیں۔ بہت دیر گزر گئی باتیں کرتے ہوئے، نعرے مارتے ہوئے، دعوے کرتے ہوئے، بھائی اگر سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پر نہ روڑی ہے نہ نارو، ہمارا کیا ہے؟ یہاں گندگی کا پوٹی پیشاب خون بدبو ہے کیا؟ ہم ہیں کیا؟ ہاں، جب بندگی کریں گے رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے تو پھر شاید ہمارا درجہ بہت بلند ہو جائے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں غلطی ہے محنت سے اعلیٰ۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، پھر فرشتوں کو بھی اللہ دکھاتا ہے، دیکھو یہ میرا بندہ میری بندی کس طرح میرے آگے جھکتا ہے، کس طرح اس کا یقین ہے مجھ پر کہ میں ہی عطا کرتا ہوں، یہ مجھے رب کیسے یقین سے مانتا ہے، پریکٹیکل رب مانتا ہے، عملی طور پر۔ یہ بات پھر اللہ فرشتوں کو دکھاتا ہے، گویا فرشتوں کو یاد دلاتا ہے جب اس بندے کو میں نے بنانا چاہا تھا تو فرشتوں تم نے کہا تھا یہ قاتل، خونخوار، درندہ، جھگڑالو۔ فرشتے بھی صحیح کہہ رہے تھے، فرشتوں نے بھی صحیح کہا تھا، درندہ، قاتل، جھگڑالو، فسادی۔ قرآن کے پہلے پارے میں ہے وہی اللہ یہ بڑے فساد پھیلائے گا، بڑیاں قتل ہو رہیاں، یہ بڑے بڑے اعلیٰ حکمران اعلیٰ چرچے جا کر بھول جاتے ہیں کہ موت بھی آئے گی، بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں چاند روزہ زندگی ہے۔ اور یہ خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ کے تابع کر لیتے ہیں، اور جب فرشتے ایسے بندے کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ اللہ بھی انہیں دکھاتا ہے دیکھو سارے ایک جیسے نہیں، جو گندے ہیں
فسادی ہیں، گنہگار ہیں، پاپی ہیں، قاتل ہیں، فرشتوں گھبراؤ نہ، میں نے ان کے لیے دوزخ بھی بنا رکھی ہے۔ دوزخ بھی ابھی کچھ دن پہلے ہمارے جو جسٹس ریٹائر ثاقب نثار صاحب، وہ ہاسپٹل میں عمر ہاسپٹل میں علاج کروا رہے تھے، بچی کا ریٹائر ہو گیا، بچہ بتا رہا تھا کہ دوزخ کی اتنے زیادہ ہے، وہ بتا پوچھ رہا دوزخ کی اتنے زیادہ ہے تو شمار سے باہر، جنتی تو مختصر ہے، مسلمان مختصر رہے ہیں، اتنے دوزخی آدم سے اتنے دوزخی۔ میں نے کہا وہ بات کر دی نا جو شیطان نے کی تھی کہ ایک اس نے بوتل اٹھائی اور ایک آدمی کے پاس جو عبادت گزار ہے لیکن علم والا نہیں تھا، اسے کہتا بتا اللہ یہ زمین آسمان اس میں ڈال دے گا، ڈال سکتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ علم نہیں رکھتا تھا۔ اس نے کہا چھوٹی سی بوتل ہے، اتنے آسمان اتنی زمین کیسے آئے گی؟ اس نے کہا میرے خیال میں نہیں تھا، ابھی پکا نہیں کہا، میرے خیال میں، یعنی شک بوتل میرے خیال میں نہیں ڈال سکتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایسوں کے ساتھ جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جو عالم دین کے درس نہیں لیتے تھے، جو دین نہیں سمجھتے تھے، 1000 سے زیادہ ایسے عبادت گزاروں کو کافر بنا دیا، صرف ایک بوتل لے کے، صرف یہ بات کر کے کہ اس میں زمین آسمان۔ میں نے کہا یہ مشکوک بات نہ کرو، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، چھوٹی چیز کو بڑا کر سکتا ہے، ایمان رکھو، بڑی چیز کو چھوٹا، لمبے کو توڑ سکتا ہے، چھوٹے کو بڑا کر سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہاں گئی وہ تیری عزت چھاپ بات؟ وہ بڑا مقام والا رب ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ تو لگے کرو، دوزخ ہی بھر دی جائے گا، بہت بڑا دوزخ ہے، کرو ہمت دوزخ میں جانے کی، لگے ہو، مارو جھوٹ بک کرو، لوگوں کے ایمان میں ڈاکے ڈالو، لوگوں کے مال میں ڈاکے ڈالو، لوگوں کو ستاؤ، رلاؤ، ناانصافیاں کرو، اس کی بڑی وسیع جہنم ہے ڈالے گا۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم جنت میں کہ جہنم میں، جاؤ جدھر جانا ہے بھاگ میں جاؤ۔ ہاں اللہ خوش ہوتا ہے جب جنتی بنتا ہے، بندہ جنتی بنتا ہے، نیک کام کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، بھائی تو یہ دیکھو میرا بندہ میری بارگاہ میں جھکتا ہے، میری بات سنتا ہے، محبت کرتا ہے، یہ دیکھو میری بندی، فرشتوں کو دکھاتا ہے۔ پھر یہاں تک کہ بندہ عمل کرتا جاتا ہے، عمل کرتا جاتا ہے، اور پھر رب باری تعالیٰ فرشتے اس کے نگران، باڈی گارڈ، چوکیدار لگا دیتا ہے، پر بٹھاتے ہیں اس کے قدموں میں، ایکسیڈنٹ سے بچاتے ہیں، حادثات سے بچاتے ہیں، وباؤں سے بچاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہر قسم کے، آگے فرشتے، پیچھے دائیں بائیں، ہٹو بچو، اور وہ نوری مخلوق اس کے ساتھ تعمیرات ہو جاتی ہے، کیونکہ ہوتا بڑا ہو گیا، ہوتا بڑا ہو گیا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب شب برات آگے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ رکنا ہے یا چلنا ہے؟ روز جنازے پر آ رہے ہیں، روز ایوریج 4-5 سالوں میں پچھلے کئی سالوں کی نسبت دھڑ جنازے۔ جب بھی کسی عالم دین سے میری بات ہوتی ہے، اعتماد میں کوئی 100 جنازے پڑھا رہا ہے، کوئی 50، فارغ سے باہر بندہ بھی دھڑ جنازے، اور یہ حال ہو گیا ہے کہ کسی کو کسی کی کچھ خبر نہیں، ابھی نماز پڑھ کے آیا تھا بہت ہو گیا، ابھی سجدے میں بہت ہو گیا، ابھی وہاں گیا تھا بہت ہو گیا، بس الٹی آئی تھی بہت ہو گیا۔ تم نے کون سا پرمٹ لگا رکھا ہے کہ نہیں فوت ہونا؟ اور اگر زندہ ہو تو خوش نصیبی ہے۔ ابھی یہ شب برات آ رہی ہے، جن لوگوں کے نمازیں قضا ہیں، آخری بات کہہ رہا ہوں، اگر 12 سال یعنی بالغ ہونے کے بعد کتنے سال نمازیں نہیں پڑھی، وہ شب برات کو نوافل نہ پڑھے۔ شب برات لیلۃ القدر رمضان والی میں جب بھی آئے نوافل نہیں پڑھنے، تسبیح نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا۔ آپ کہیں گے وہ کیوں؟ نوافل نفل ہے، تسبیح نفل ہے، قرآن پڑھنا سنت ہے، مگر جو آپ نے 20 سال نمازیں نہیں پڑھی، جو فرائض چھوڑ دیے وہ فرض تھے، اس کی قضا نہیں
کھڑے ہو جاؤ. فجر کی قضا، فجر کے 2 فرض کی قضا، ظہر کے 4 فرض کی قضا، عصر کے 4 فرض کی قضا، مغرب کے 3 فرض کی قضا، عشاء کے 4 فرض 3 وتر کی قضا. یہ نکالو جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے ان 2 راتوں میں. جو بے نمازی ہیں، جو گمراہ ہیں، وہ اپنی قضاؤں کا انتظام کرے. فرائض جو چھوٹے ہیں اس کی قضا نکالے، 7 توبہ بھی کرے. اور ہمیشہ زیادہ سالوں والے بے نمازیوں نیت بھی ہونی چاہیے. جب بھی نیت کرو تو کہنا یا اللہ 2 رکعت فرض پہلی فجر کی قضا جو ہوئی ہے، اللہ اکبر. اور اس طرح وہ پہلی قضا مکمل ہوئی، دوبارہ پھر پہلی. جب بھی نیت کریں کہ یا اللہ میری جو پہلی قضا نماز ہوئی ظہر کی 4 فرض، اللہ اکبر. اس طرح وہ اس کی لسٹ میں نکل گئی، دوسری پہلی بن گئی، تیسری. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فقہی مسائل ہے. انشاءاللہ گفتگو پھر کسی وقت کریں گے. تو سب عورتوں مردوں سے اپیل ہے نماز کے عادی بنو. جتنی نمازیں چھوٹی ہیں شب برات کو اپنے گھر میں بیٹھ کے قضا نکالو. ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں ہیں. مسجد میں آنا بڑی عبادت کی بات ہے. اللہ ہم سب کا خاتمہ زندگی ایمان پر فرمائے. آمین.